والكبرياء والولا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم العشر والجزاء ما يزن بالخطا سر الله المكنون در الله المحزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صوب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماءه وحده مولى ومولى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنسرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومؤيسنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وموانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلي على محمد وعلى آل محمد صلي على حال محمد صلي على قال محمد صلي على منال محمد صلي على جمال محمد صلي على جلال محمد صلي على نقل فضل وصل أصل محمد صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمائے آج کی محفل بنام منصوب برائے سال ثواب حضرت ابو الحسن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی 11 سال ہو چکے اس ٹاپک پہ بولتے ہوئے ایک ہی ٹاپک پہ جب دوسری دفعہ تقریر کریں تو وہ سیم ہی تقریباً ہو جاتی ہے لیکن رضی صاحب کا آرڈر ہے کہ داتا گنج بخش صاحب پہ تقریر کرنی رحمہ اللہ پہ تو ہمارے مقتدی ماشاءاللہ یہ ہے ان کا کہ انہیں تقریر یاد ہوتی ہے کہ پیچھے میں کیا کہہ بیٹھا ہوں اور ویسے بھی جب سے یوٹیوب یا سیریز آئی ہیں مولوی پریشان ہو جاتا ہے میں جا کے تقریر کروں کیا کیونکہ اگلوں نے پہلے سن لی ہوتی ہے وہ اور میری دادا صاحب والی تقریر آدم جی نے اپنے چینل پہ بھر دی ہوئی ہے تو اب میں تقریر وہی کروں گا تو پھر پھنس جاؤں گا پھر دوبارہ تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نئے پھول ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوشش ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں مختصر کر رہا ہوں آگے پیچھے نہیں سچوں کے ساتھ ہو جائے یہ سچوں کے ساتھ ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مومن کے خراب ہونے کا خدشہ ہے متقی کے پھسلنے کا خدشہ ہے ولی کے پھسلنے کا خدشہ ہے ایون کہ غوث کے پھسلنے کا خدشہ ہے لیکن جو سچوں کے ساتھ رہا اس کے پھسلنے کا خدشہ نہیں ہے یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومن کو پکارا پھر تقوی کا حکم دیا اور آخر میں کہا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو تو جب تک آدمی کسی
کسی کے ساتھ رہتا ہے تو تب تک بچا رہتا ہے، جب وہ جدا ہو جاتا ہے مرکز سے تو پھر اس کی تباہی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے 1923 سے پہلے تک لوگ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ 1923 تک ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایک آدھ شیطان کے قبضے میں آتا تھا۔ اس کے بعد ایسا سلسلہ چلا کہ لوگ جدا ہونا پسند کرنے لگے، تو جب سے جدا ہوئے تب سے تباہی مقدر بن گئی۔ چہروں پہ نور نہ رہا، دل میں سرور نہ رہا، کوئی چیز نہ رہی۔ لیکن جب تک ساتھ تھے تو ساتھ کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کسی لوہار کی بھٹی کے پاس کبھی بیٹھے ہوں تو ویسے بیٹھنا نہیں چاہیے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ نئے کپڑے پہن کر جاؤ تو بھٹی کے پاس بیٹھے تو کپڑے بھی پھٹ گئے، اس لیے کستوری والے کے پاس بیٹھو، نہ اس کا کچھ جاتا ہے نہ اپنا کچھ خرچ ہوتا ہے، خوشبو فری کی ملتی رہتی ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ بیٹھ کہاں رہے۔ اچھا لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے لوہا اٹھا کے اندر رکھ دیا، لوہا اٹھا کے اندر رکھا، اندر آگ بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ آگ بیچاری تھوڑی دیر کے لیے نرم پڑنا چاہتی ہے مگر وہ اتنی ہوا دیتا ہے کہ وہ پھر تیز ہو جاتی ہے۔ وہ تیز ہوئی، اس نے لوہے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ تھوڑی دیر لوہا آگ کے دامن میں رہا، کچھ دیر کے بعد اندر سے لوہے کی آواز آئی، میں آگ ہو گیا۔ شک کرنے والوں نے شک کیا، جب شک کیا تو آواز آئی میرے جملے پر اعتبار نہیں ہے تو مجھے نکال کے ذرا باہر دیکھو۔ ہم نے لوہے کے اس ٹکڑے کو بھٹی میں سے باہر نکالا تو وہی رنگ تھا جو آگ کا رنگ تھا، اور کام بھی وہ وہی کر رہا تھا جو آگ کرتی تھی۔ پہلے لوہا جلاتا نہیں تھا لیکن آگ کی سنگت اختیار کی تو جو کام آگ کا وہی لوہے کا ہو گیا، جو کلر آگ کا وہی لوہے کا ہو گیا۔ تھوڑی سی سنگت لوہے نے آگ کی اختیار کی اور اس کا رنگ چینج ہو گیا اور اس کی شکل چینج ہو گئی، اس کے کام میں اثر پیدا ہو گیا۔ مجھے اتنا بتا دو کہ جو ساری زندگی خدا کی ذات میں فنا ہو جائے پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہے وہ کونوا سادگی۔ لیکن اگر میں اسی پہ رہوں گا تو پھر بات وہی ہو جائے گی۔ مجھے آگے چل رہا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری، داتا کسی نے کہا، گنج بخش کسی اور نے کہا، لوگ نام بھول گئے، بس داتا یاد رہ گیا اور گنج بخش یاد رہ گئے۔ داتا کہا تھا لاہور کے گورنر نے، رائے راجو نے کہا تھا، گنج بخش خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے کہا تھا۔ لیکن رائے راجو گورنر نے داتا تب کہا جب اس کو ایمان مل گیا۔ جب ایمان ملا تو یوں ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہے لاہور کا گورنر۔ اب بھی میں نے لاہور کے گورنر کو وہاں ہاتھ باندھے دیکھا ہے، سب وہی جھکتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ داتا صاحب جلوہ فرما ہے سامنے ظاہری طور پر، تو یہ جملہ کہتا ہے کہ تم داتا ہو۔ داتا ہندی کا لفظ ہے، تم داتا ہو، خدا نے تیرے صدقے سے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ عام آدمی نہیں ہے گورنر، اس کو ریاضی کا یہ ایکسپرٹ تھا، ہندوؤں کا سب سے بڑا ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن جب ایمان ملا تو یوں داتا ہے۔ تب سے داتا کا لفظ مشہور ہو گیا۔ گنج بخش کب ہوا؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ جب انڈیا کے لیے چلے، تب یہ سارا انڈیا ہی ہوتا تھا۔ 40 دن آپ نے چلہ کاٹا، تو چلہ کاٹنے کے بعد جب روحانیت میں اتنی عطا ہوئی تو بولے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج بخش، آپ نے ان کو لقب دیا فیض عالم، عالم، لام کے اوپر زبر پڑھو تو اس کا معنی ہوتا ہے ورلڈ، دنیا۔ لام کے نیچے زیر ڈال دو عالم، اس کا معنی ہوتا ہے مولوی، اسکالر۔ گنج بخش فیض عالم، اے گنج بخش، خزانے بخشنے والا، عالم کو فیض دینے والا، مظہر نور خدا، خدا کے نور کا زمین پر مظہر۔